بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے شیخ سعدی کی حکایات میں سے کچھ سبق آموز اسباق لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ آداب صحبت کے بارے میں ہیں اور ان میں محفل و مجلس کے سلیقے یا معاشرتی زندگی کے انداز بیان ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1 سے۔ دولت آسائش زندگی کے لیے ہے، زندگی دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی عاقل سے پوچھا گیا کہ نیک بخت کون ہے اور بدبختی یا بدقسمتی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نیک بخت خوش نصیب وہ ہے جو کھاتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے، اور بد نصیب وہ ہے جو مر گیا اور پیچھے دولت چھوڑ گیا۔ یعنی کہ کسی نے لکھا ہوا ہے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو کسی ایسے گھٹیا آدمی کے جنازے پر نماز نہ پڑھ جس نے ساری عمر صرف مال حاصل کیا اور جمع کیا اور کچھ نہ کیا، یعنی کسی کی مدد نہ کی، گویا نہایت کنجوسی میں زندگی بسر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ اقتباس سورہ القصص کی آیت نمبر 77 سے لی گئی ہے۔ قارون نے ان کی نصیحت پر توجہ نہ دی، اس کا پھر جو انجام ہوا وہ تم نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک کافر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت اور خزانے عطا کیے تھے اور عزت بھی دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لائی جاتی تھیں اور ایک چابی 70 دروازوں کو لگ جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا اور کہا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کر، لیکن اس نے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی خزانے کے نیچے دبا دیا اور قیامت تک ایسے ہی وہ دھنستا رہے گا۔ وہ انسان جس نے دینار و درم یعنی مال و دولت سے نیکی نہ کمائی، نیکی حاصل نہ کی، اس نے آخر دینار و درم ہی میں سر چھپا لیا، یعنی مر گیا اور جمع کردہ دولت چھوڑ گیا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دین و دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے تو لوگوں کے ساتھ مہربانی کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم کیا ہے۔ کسی عرب کا کہنا ہے کہ دوسروں کو عطا کر اور اس کا احسان نہ جتا کہ اس طرح اس کا نفع تجھ سے چلا جائے گا، یعنی تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کرم و عطا کے درخت نے جہاں کہیں جڑ پکڑی، اس کی شاخ اور اس کی بلندی آسمان سے بھی آگے نکل گئی، گویا بخشش و عطا کرنے والے کا اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ بن جاتا ہے۔ اگر تجھے یہ امید یا خواہش ہے کہ تو اس سے پھل کھائے تو احسان جتا کر آری اس کے پاؤں یعنی جڑ پر نہ چلا۔